چند ماہ پہلے کرٹکس کارنر کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک ولاگ بنایا جس کے اندر یہ ایکسپلین کیا سٹیپ بائی سٹیپ کہ آپ سویڈن کے اندر کس طرح سے ماسٹر ڈگری ایڈمیشن لے سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی آئلٹس یا بغیر کسی ریکوائرمنٹ کے، اور کس طرح سے آپ ایک اپنی اپلیکیشن کو مور کمپیٹیٹیو بنا سکتے ہیں پروسیس کے اندر، اور ساری اس کے اندر ایک گائیڈ لائن دی اور پورا ایک پروسیس بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے اتنی پذیرائی دی اور اس کو اتنا زیادہ پسند بھی کیا۔ اس ویڈیوز کو آپ نے 1000 میں ویورشپ دی اور 100 آف آورز میں اس کو آپ نے واچ ٹائم دیا اور اسے دیکھا بھی۔ لیکن اس ویڈیو کے بعد کچھ مجھے فیڈ بیک وغیرہ بھی آئے۔ آج کے ولاگ میں مقصد یہ ہے کہ وہ جو کامن کویسچن آئے ان کے اوپر تھوڑی سی نظر بھی ڈالیں گے، لیکن اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے وہ ساتھی جنہوں نے ابھی تک وہ ولاگ نہیں دیکھا اور دے اسٹل فیل کہ وہ ایک اپلیکیشن پروسیس میں ہیں یا ان فیوچر جانا چاہتے ہیں، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے آپ وہ ویڈیو دیکھیں بھی۔ اس کا لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ اچھا، کچھ جو کامن کویسچن مجھ سے پوچھے گئے اس ٹائم کے اوپر، تو ان میں سے چیدہ یہ تھے کہ مجھے یہ بات کرنی بھی چاہیے کہ ایک دفعہ اسٹوڈنٹس وہاں آ گئے تو کون سے ان کے لیے پرابلمز یا جو تھوڑا سی ایک گائیڈ لائن بھی فراہم کر دی جائے۔ ایک جو کامن کویسچن پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جاب یا آڈ جاب کی کیا سچویشن ہے اسٹوڈنٹ کے اندر، تو یہ ہمارا فرسٹ ٹاپک ہوگا آج کے ٹاپک میں ڈسکشن۔ دوسری چیز جو کامن پوچھی گئی ہے وہ اکوموڈیشن کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن کتنی کاسٹ ہوتی ہے اور کیا سسٹم کیا ہے اسٹوڈنٹ کے اندر۔ تیسری یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک ایجوکیشن سسٹم کا کیا ڈفرنس ہے پاکستان سے یا ایشین کلچر سے، اگر ہم کمپیئر کریں اسٹوڈنٹ کے اندر وہ کیا مینٹلی پریپیئر ہو کر آئیں۔ پھر کچھ مسلینیس کویسچن بھی ہیں، ان کو ہم جلدی لیں گے۔ سویڈن کے اندر اسٹوڈنٹ لائف کی کہانی، کرٹکس کارنر کی زبانی۔ مجھ سے ایک یہ بڑا کامن کویسچن کیا جاتا ہے کہ اور جاب مل جائے گی یا اسٹوڈنٹ جاب آپ کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ پارٹ ٹائم کوئی بھی آپ کو جاب مل جائے گی اپنی اسٹڈیز کے ساتھ سویڈن میں آنے کے بعد۔ تو میں اس کا یہی ایک جواب دیتا ہوں کامنلی کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ یہ نہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کہ جی آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اٹس اے کائنڈ آف اے گرے زون۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایفرٹ کتنی ہے، آپ اسٹوڈنٹ کے کس سٹی میں ہیں، وہ سٹی کے اندر ایک جاب پرسپیکٹیو کیا ہے، بہت ساری چیزیں ڈیفر کرتی ہیں۔ لیکن میں اس کو ایک جنیرک ٹرم میں اگر بات کروں تو دیکھیں، آپ جب پاکستان سے آتے ہیں تو آپ کو تین یہاں سویڈن کے اندر بڑے کلچر شوق، تین شوق لگتے ہیں۔ پہلا آپ کو جو لگتا ہے آف کورس وہ تو کلچرل شوق ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے ایک نیا ملک ہے، نئی انوائرمنٹ ہے۔ سیکنڈ اس کے اوپر آپ کے پاس آ جاتا ہے ویدر کے اوپر، ویدر یہاں کا بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے پاکستان کے مقابلے میں۔ تیسرا آ جاتا ہے آپ کا لینگویج، کیونکہ سویڈن کے اندر دیکھیں ان کی جو اپنی لینگویج ہے وہ سویڈش ہے، آپ وہاں سے آتے ہیں ایز اے لیٹس سے انگلش لینگویج کے ساتھ۔ یہاں پہ پھر ایک وہ جو ہے، اگر آپ کے پاس جو پارٹ ٹائم جابز ہیں ان کے لیے اس کی نیچر اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک لوگوں میں لوکلز میں ڈیل کرنا پڑتا ہے، کسی بھی ایک اسٹور کی جاب جو اگر آپ ایکسپیکٹیشن لے کر آتے ہیں تو ان دیٹ سینس یہاں کے اندر اور جابز ہیں وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہیں، جیسے کہ آپ انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں کرتے ہیں، وہاں آپ کو بہت ساری سیکورٹی کے اندر یا اسٹورز وغیرہ میں جاب مل جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ وہ سیناریو نہیں ہے۔ آئی ول بی ڈیڈ اسٹریٹ آنیسٹ وتھ یو، یہاں پہ اور جابز، لیکن میں یہ بھی مایوسی نہیں پھیلاؤں گا کہ بالکل کوئی سین ہی نہیں ہے جابز کا، بالکل ہوتی بھی ہیں، لوگ اپنے معاملات چلاتے بھی ہیں۔ اب ان کے لیے پروسیس یہ ہے کہ جب آپ وہاں سے آتے ہیں تو یہاں پہ بہت ساری جو جابز آپ کو مل سکتی ہیں تو وہ زیادہ تر ڈیلیوری کی ہیں، فوڈ ڈیلیوری کی جاب ہو سکتی ہے، فڈورا وغیرہ کے ساتھ پارٹ ٹائم جابز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جابز ہو سکتی ہیں نیوز پیپر ڈیلیوری کے، ایڈورٹیزمنٹ ڈیلیوری کی، یا کچھ لڑکوں کی ویئر ہاؤس کے اندر بھی جابز ہیں۔ یہ وہ جابز ہیں جن کی ذرا نیچر اس طرح ہے کہ آپ کو اور جاب مل بھی سکتی ہیں۔ پرسپیکٹیو یہ بھی ہے چیز کو دیکھنے کا جس سے آپ بہت زیادہ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں کہ اگر سویڈن کے اندر ایشین کنٹریز اسپیشلی پاکستان سے اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو جو پہلا سال ہے آپ پاکستانی، آپ کے پاس جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کے اوپر یہاں پہ ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مطلب لیفٹ ہینڈ کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن سارے آپ ریڈ کر لیں، انڈرسٹینڈ کر لیں ہاؤ سسٹم ورک، لیکن آپ کو سویڈش ڈرائیونگ لائسنس لینے کی اس وقت تک ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ آئی تھنک ریکوائرمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ 1 سال کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو پھر آپ کو اللیگل ہے، پھر آپ اس ڈرائیونگ لائسنس پہ نہیں کر سکتے ڈرائیو، پھر آپ کو جو ہے تو پراپر سویڈش کلاسز لینی پڑیں گی اور سویڈش ڈرائیونگ لائسنس لینا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک آپ کو ایکسٹرا ایج دے سکتا ہے، کیونکہ یہاں کے اندر اسپیشلی یورپ کے اندر ڈرائیونگ کو یہاں پہ لوگ ایز اے اسکل لیتے ہیں۔ پاکستان میں تو فن لے لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے بس ڈرائی شرائی کی، یہاں پہ یہ آپ کے پاس بہت بڑی اسکل ہو سکتی ہے، کیونکہ سم ٹائم یہاں پہ اس طرح ہے کہ آبادی اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے اسپیشلی چھوٹے شہروں کے اندر تو آپ کو دور دراز کے ایریا ہوتے ہیں تو وہ سائیکل سے اٹس جسٹ کلوز ٹو امپاسبل، اسپیشلی ٹھنڈ کے اندر۔
تو وہ ان لوگوں کو پریفر کرتے ہیں جن کے پاس آلریڈی ڈرائیونگ لائسنس ہو اور ہلکی پھلکی گاڑی بھی ہو. تو یہ ایک چیز بھی ہے جو آپ کو پش کر سکتی ہے یہاں پہ کوئی بھی ایک جو ہے تو ڈیلیوری جاب لینے کے لیے. اچھا یہاں میں تھوڑا یہ بات بھی مینشن کرتا چلوں کہ آپ کتنی ایک ارننگ کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم یا آڈ جاب سے. دیکھیں بائی لا آپ فل ٹائم جاب نہیں کر سکتے, سرٹن آورز ہیں جو آپ کو کرنے پڑتے ہیں. اگر اس کو میں جنرلائز کروں تو ان سرٹن آور سے آپ کے اتنے ہی پیسے بن سکتے ہیں کہ آپ اپنا اسٹوڈنٹ رینٹ نکال سکتے ہیں, آپ اپنا تھوڑا کھانا پینا نکال سکتے ہیں, اور تھوڑی بہت جو آپ کی سیونگ ہو سکے باقی معاملات کی, اس سے زیادہ وہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے مجھ سے جب یہ اسٹوڈنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ چلیں لیٹ سپوز اگر ہمیں اسکالرشپ بھی نہیں ملتا, ایس آئی اسکالرشپ, چلو ایس آئی تو بالکل ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے, وہ سب چیز کور کرے گا. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فی ویور بھی نہیں ملتا تو اس سیناریو میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اتنی جو فیس اس وقت ہے وہ تو کلوزڈ امپاسبل ہے, آئی تھنک امپاسبل ہے, آپ یہاں سے جاب سے وہ نہیں نکال سکتے. یہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تقریباً 50% یا 70% فی ویور مل جائے, پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ پارٹ ٹائم جاب سے آپ کے کچھ نہ کچھ معاملات نکل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے فل ٹائم فی بھی دینی ہے اور اپنے آپ کو یہاں سپورٹ بھی کرنا ہے, اٹس امپاسبل. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فی وغیرہ لون کے تھرو پاکستان میں کسی بھی بینک کے ذریعے اپنا کوئی لون وغیرہ لے کر آئیں, وہ تھوڑا سا ایک آپ کو پروسیس کے اندر ڈال دے گا کہ جب تک آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں, اور پھر جس طرح سے بھی آپ اپنے بعد میں اگر آپ کے پاس ورک ویزا ہوتا ہے تو معاملات چلا سکتے ہیں. یہ تو آ گئی اس کا ایک طریقہ کار جو ایک ٹپیکل ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ اب معاملات کو چلانا چاہتے ہیں. دوسری کیٹیگری جو میں یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہوں گا, جو اسپیشلی میری ریکمنڈیشن ہے, جو ٹیکنالوجی کے لڑکے ہیں, جو انجینئرنگ یا کسی بھی ایک ایسی کمپیوٹر اسپیشلی پروگرامنگ والے لڑکے ہیں یا ڈیزائن کسی بھی سافٹ ویئر میں بہت اچھے ہیں, دیکھیں ان کے لیے میری یہ ہائیلی ریکمنڈیشن ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ پارٹ ٹائم کے بجائے وہ جو چیز کو کر سکتے ہیں, اگر وہ پاس اتنے پیسے لائیں کہ وہ تقریباً پہلا سال گزار دیں. پہلے سال میں وہ کمپلیٹلی فوکس کریں اپنی اسٹڈیز کے اوپر, اچھے گریڈ لیں. زیادہ تر پھر اس میں پارٹ ٹائم اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو سمر کے آپ کے تقریباً 3 سے 4 مہینے کی ونڈو ہوتی ہے, اس کے اندر انٹرنشپس آتی ہیں. اور سویڈن کے اندر یہ ایک بڑا کامن ہے, کمپنیز اسٹوڈنٹس کو ہائر کرتی ہیں, اور بڑا ہے کس کو نا ہائیلی ریٹ بھی کیا جاتا ہے, کیونکہ اور ٹھیک ٹھاک یہاں پہ ہائرنگ ہوتی ہے, اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی بھی ہوتی ہے. اس کے اندر اسٹوڈنٹ یہ کر سکتے ہیں کہ اچھے گریڈ لے کر ایک اچھی سے اپنا ریزیومے بنا کے ایک فوکس ڈائریکشن میں رہ کر, اگر وہ کہیں بھی کوئی انٹرنشپ انڈسٹری میں لے لیں, 4 مہینے کے اندر جتنے وہ ان کی فل ٹائم کے اندر پیسے بنیں گے, وہ ان کا پورا نیکسٹ ایئر جو ہے تو وہ ان کو نہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا کامن کوسچن جو آپ سب لوگوں نے پوچھا ہے وہ ایکوموڈیشن سے متعلق ہے کہ سویڈن کے اندر کس قسم کی ایکوموڈیشن ہوتی ہیں, اسپیشلی اسٹوڈنٹ ایکوموڈیشن. پھر یہاں پہ میں یہ جواب دیتا جاؤں گا. آف کورس اس کو تھوڑا سا جرنلائز کرنا مشکل ہے ان دیٹ سینس کہ بڑے شہروں میں تھوڑے سے ڈفرینس سرکمسٹانسز ہے ایز کمپیئر ٹو آپ جو چھوٹے ٹاؤنز میں جاتے ہیں, وہاں پہ کمپیریٹیولی جو رینٹ ہیں وہ بھی لو ہیں. پھر آپ کو جو ہے تو روم ملنا بھی بہت آسان ہے, اسپیشلی اسٹاک ہوم, گوتمبرگ, مالمو, یہاں پہ اب ایون اسٹوڈنٹ اپارٹمنٹ ملنا سم ٹائم بڑا مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن پھر یہ ہے کہ یہاں کا سسٹم اتنا اچھا ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر کسی بھی یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیٹر ہے, تو بہت ساری ایون پرائیویٹ کمپنیز بھی بائی لا جو یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ دینے پڑتے ہیں, اور وہ اس پہ مینشن کرتے ہیں کہ یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. اور یونیورسٹیز بھی بہت سارے کیسز میں ہوتا بھی یہی ہے کہ یونیورسٹیز کے ہاؤسنگ کے ساتھ کانٹریکٹ آپ کو اسٹوڈنٹ اپارٹمنٹ مل جاتا ہے. یہاں پہ اپارٹمنٹ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ایک اپارٹمنٹ پورا دیا جاتا ہے جس میں 2 یا 3 کمرے ہوتے ہیں. تو آپ کا اپنا روم ہوتا ہے, لیکن بہت سے آپ شیئر کرتے ہیں, آپ کچن شیئر کرتے ہیں, آپ واش روم شیئر کرتے ہیں. وہ ایک کامن جو چیزیں ہیں جو سب شیئر کرتے ہیں, باقی ہر بندے کا اپنا اپنا ایک روم ہے. اگر میں رینٹ کی بات کرتا چلوں تو ایک جنرلائز کرتا ہوں, اپروکسیمیٹلی جو رینج ہے وہ 3,000 سے لے کے 4,000 تک ہے. لیکن اسٹاک ہوم میں ہوں تو 5,000-5,500 سویڈش کرون بھی اس کی رینٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر چھوٹے ٹاؤن میں ایک اچھا سا روم آپ کو تقریباً 3,000-3,500 میں آرام سے مل جاتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے. اچھا بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جو میں نے خود بھی کی ہے, میں کیا کسی کو بلیم کروں. جب ہم پاکستان سے آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو اتنا زیادہ سیریس لے کر نہیں آتے. ہم بہت ساری چیزیں کو بہت سیریس لے کر لاتے ہیں, لیکن اس ایک ایسی چیز کو ہم یہ کہتے ہیں ہم وہاں جا کے دیکھ لیں گے. اب وہاں سے یہ کہہ کر آنا آسان ہے, لیکن اگر آپ کے پاس ایکوموڈیشن نہیں ہے تو یہاں آپ کو بہت بڑا ایک پرابلم ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے, اگر آپ کے بندے کے وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ چھپری نہیں ہے نا اس کا سر چھپانے کے لیے, تو وہ کسی بھی ایک نیکسٹ پروسیس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ آپ اسٹوڈنٹ ایکوموڈیشن کو اویل کریں جو بھی آپ کو آپ کی یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں, کیونکہ وہ ایک تو بہت زیادہ چیپ ہیں. باہر یہاں پہ سویڈن کے اندر ایکوموڈیشن بہت ایکسپینسو ہے.
آپ کی اسٹوڈنٹ ایکوموڈیشن کے اندر ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں، آپ کا بجلی کا بل، آپ کی جتنی بھی ہیٹنگ کا آ گیا سارا، اس کے علاوہ آپ کا انٹرنیٹ کا بل. یہاں پہ تقریباً ابھی میں 500 سویڈش کرون صرف آپ کا انٹرنیٹ کا بل تک دینا پڑتا ہے. باقی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے باہر کے آپ کو ہر چیز کا سیپریٹ بل رینٹ کے علاوہ پے کرنا پڑتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ ہاؤسنگ میں یہ ساری چیزیں آپ کی کورڈ ہوتی ہیں. سو آئی ول ریکمینڈ جو بھی آپ کو آپشن ملتی ہے آپ اس کو ویل کریں، اور ایک دفعہ آپ کے پاس ایکوموڈیشن ہے، اٹ ول جسٹ میک تھنگس ریئلی ایزیئر فار یو. تیسرا آپ لوگوں نے کامن کویسچن یہ پوچھا کہ اسٹڈی کس طرح ہے سویڈن کے اندر، اور کتنی ڈفرینٹ ہے جو بیک ہمارے پاکستان کے اندر یا ایشین کنٹریز کے اوپر اسٹڈی سسٹم، اس سے کتنا ڈفرینس ہے. ڈفرینس ہے ٹھیک ٹھاک، بڑا ڈفرینس ہے. پہلا تو ایک فنڈامنٹل ڈفرینس آ گیا وے آف ٹیچنگ. اور وے آف ٹیچنگ میں یہ بتاتے چلوں کہ جس طرح فار ایگزامپل ہمارا سیمسٹر ہوتا ہے، آف کورس یہاں بھی سیمسٹر سسٹم ہے، لیکن ایک ہمارے سیمسٹر کے اندر 4 یا 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں. لیٹ سے 4 اگر سبجیکٹ ہم لوں تو وہ 4 سبجیکٹ ایک ساتھ پیرلل چل رہے ہوتے ہیں، آپ کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، ہر ویک میں لیب ورک بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا سیمسٹر آپ کو وہ ایگزام دینا پڑتا ہے اور آپ پاس یا فیل ہوتے ہیں. اگر سویڈن کے اندر آپ دیکھیں تو اسپیشلی جس یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا تو یہاں کے اندر پروسیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کو سٹارٹ کرو اس کو بالکل اسپیشلائزڈ ہو کے اور بالکل کیڑوں کے اندر نا اس کے ساتھ لگے رہو. یہاں پہ اس سبجیکٹ کو ایک سیمسٹر کے اندر 4 سبجیکٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے. جو پہلے دو سبجیکٹ ہیں وہ 2.5 مہینے کلاسز ہوں گی سیمسٹر کی، جو سیمسٹر کا پہلا ہاف ہے. اب اس ہاف کے اندر ہفتے میں 3 سے 4 کلاسز صرف ان 2 سبجیکٹس ہی ہوں گی. آپ کو ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. 2.5 مہینے یا 2 مہینے کے بعد جب آپ ایگزام دیں گے پھر آپ جو ہے تو دوسرے 2 سبجیکٹ ہوں گے. اس طرح سے یہ اپنے 4 سبجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا فنڈامنٹل ڈفرینس ہمیں فیل ہوتا ہے یہاں پر آ کے، جو ہم اسپیشلی یوز ٹو نہیں ہوتے کیونکہ ہم ذرا پیرلل سسٹم کے یوز ٹو ہیں. اچھا یہ تو آ گیا، فرسٹ آ گیا. سیکنڈ جو آپ کو بہت بڑا ڈفرینس فیل ہوگا، ایک تعلیم کا طریقہ کار. دیکھیں جس سسٹم سے ہم لوگ ہو کر آئے ہیں وہ ہے کمپلیٹلی ایک نا ربش اور اسٹوپڈ قسم کا رٹا سسٹم. آپ نے صحیح ٹکا کے سارے فارمولے رٹو اور وہی جو سارا رٹایا ہے وہ سارا آپ پیپر میں چھاپ دو، 4/4 GPA لے لو. یہ ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں. لیکن یہاں پہ تعلیم کو اس طرح GPA کے لیے نہیں دیکھتے. یہاں پہ ان لوگوں کے پروفیسرز کا جب کورس ڈیزائن کرتے ہیں کوآرڈینیٹرز، تو ان کا مین یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ آئے، کس طرح سے ہم ان کو مزید اس ٹاپک کے اوپر اویئر کریں کہ وہ اس کو اون کریں، انٹرسٹ لیں. تو وہ اس پہ یہاں رٹانے والا کام نہیں ہے. یہاں پہ زیادہ تر اسائنمنٹ بیس ہوگا، پریزنٹیشن بیس ہوگا، آپ کو چھوٹے پروجیکٹ ملتے رہیں گے، آپ کو انڈیویجول پروجیکٹس ملیں گے، پھر آپ کو گروپ پروجیکٹس ملیں گے کہ آپ تھوڑا سا نا ایک آگے انڈسٹری میں جانے کے لیے تھوڑا سا ریڈی ہو جائیں. تو تھوڑا سا وہ ان دیٹ سینس جو ہے تو کافی فلیکسیبل بھی ہیں، آپ کو ریلیکس ہونے کا بھی ٹائم ملتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ. لیکن یہاں پہ جو بہت سارے لوگ ہماری سائڈ کے جو لوگ آتے ہیں اور جو مار کھاتے ہیں اور جو ایک بہت بڑی چیز کرتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ ہے پلیجرزم. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم یہاں آئیں، اگر ہمیں اسائنمنٹ ملی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر اتنا ایفرٹ کرنے کے بجائے کہیں سے چھاپ چھوپ کے بس دے دی. اب جب آپ یہاں پہ یہ چیز حرکت کریں گے، دیکھیں یہاں پہ نا ان کا ایک بڑا ڈیولپڈ قسم کا سسٹم ہے. یہ تو ڈالتے ہیں سب سے پہلے اسائنمنٹ آتی ہے، آن لائن یہ ساری چیز چلتی ہے، ہارڈ کاپی تو ہے نہیں. وہ یہ اس کو لیتے ہیں اور یہ اس پلیجرزم کو بہت سیریس لیتے ہیں اس میٹر، اور لینا بھی چاہیے، اور ہمیں یہ چیز سیکھنی بھی چاہیے کہ ایک سیریس میٹر ہے. تو اس کے بعد جب وہ سافٹ ویئر میں کے اندر رن کرتے ہیں تو ان کے پاس تو ایک ساری پروفائل کھل کر آ جاتی ہے کہ کتنا % آپ نے کہیں نیٹ سے اٹھایا ہوا ہے، کسی ریسرچ پیپر سے اٹھایا ہوا ہے، یا کسی کلاس فیلو کا کام آپ نے اٹھایا ہوا ہے. اب اس چیز کو ایک تو یہ لوگ آپ کے لیے انڈیویجولی نہیں اچھا، ایک آپ کی ساکھ خراب ہوگی، ایک آپ کو دوسرا ایک نا بلیک لسٹ سارٹ آف تھنگ میں بھی آ جائیں گے. ایک نا پورا آپ کی جو سرکل ہے یونیورسٹی کا کہ یار یہ بندہ ہے اور یہ اسے پلیجرائز کرتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا بگر پکچر میں آپ ایک کاز کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے، اپنے ملک کو بھی. وہ ان دیٹ سینس کہ دیکھیں اگر ایک پروفیسر ہے، اس کے پاس 1 یا 2 لڑکے ایک سرٹن کنٹریز کے اس کے ایکسپیرینس برے رہتے ہیں، پلیجرزم کرتے ہیں. ایک ان کا دیکھیں وہ ہمارے ساتھ ادھر اب کام تو نہیں کرتے، وہ نہ 5 انگلیاں برابر ہیں، لیکن ایک امپریشن جنرل یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ ہر چھاپے مار ہیں، یہ لوگ پلیجرائز کرتے ہیں. پھر جب پروفیسر لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں، آپس میں ایک بات بنتی ہے، کیونکہ کمیونٹی بھی بڑی چھوٹی سی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ بات پھیلتی بھی بڑی جلدی کہ یار وہ ان لوگوں کو نا تھوڑا سا کام کو پلیجرائز وغیرہ کرتے ہیں. پھر آپ یہاں پہ یہ چیز ہے، اس میں آپ نے ایک تو دروازے بند کر دیے ہر وہ بندہ جو ریسرچ کرنا چاہتا ہے یا PhD کرنا چاہتا ہے لیٹر آن. کیونکہ اگر انٹرویو کے دوران اس پروفیسر کا کبھی بھی کسی ایک پاکستانی کے ساتھ برا ایکسپیرینس رہا ہے پلیجرزم کی وجہ سے، وہ 10 دفعہ سوچے گا
کیونکہ اسے یہ ہے کہ میں نے کسی بھی یورپین یونین کا اتنا تگڑا پروجیکٹ لی ہوئی ہے، فنڈنگ لی ہوئی ہے، میں اس بندے کو ہائر کرتا ہوں، کل یہ کوئی پیپر کسی کا چھاپ دیتا ہے کسی کانفرنس وغیرہ میں، پلیجرائز پیپر، پروجیکٹ کی بھی بدنامی، پروفیسر کی بھی بدنامی، وہ 10,000 چیزیں سوچے گا وہ بندہ ہائر کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے آپ نے ایک بگر پکچر میں کتنا بڑا لاس کیا اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کا. اس سے بھی بڑا ایک لاس یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں کے اندر انڈسٹری اور پروفیسر اس طرح بڑے کلوز رہتے ہیں، اکیڈیمیا اور آپ کی انڈسٹری، اور بڑا نا ایک چیز کے اوپر اور کوالٹی آف گریجویٹ کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوتی ہے، کیونکہ میں خود ان ڈسکشنز میں انوالو رہا ہوں جس میں ہمیں فیڈ بیک دینا پڑتا ہے کہ کس قسم کے گریجویٹس آئے ہیں، یا کوئی بھی ایک چیز جو ایک ہم فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ان کی کوالٹی یا کیا کیا چیز ان کی ہم نے اسٹرینتھ دیکھی، کیا کیا چیزیں لیک کرتی ہیں، امپروو ہو سکتی ہیں. تو یہاں پہ اکیڈیمیا اتنا کلوز ہے. امیجن آپ کے اکیڈیمیا سے اگر اس طرح کی ایک امپریشن جاتا ہے کسی بھی کہ یار یہ پاکستانی یہ تو پلیجرزم کے عادی لوگ ہیں، کل آپ کسی بھی ایک انٹرویو کے اندر بیٹھیں گے، کسی بھی ایک کارپوریٹ کے اندر کا کوئی مینیجر ہے، اس نے 10 دفعہ یہ سوچنا ہے کہ میں اس بندے کو ہائر کروں کہ نہیں. اگر کوئی یہ کل اس طرح کا پلیجرزم نہیں بھی کرتا، مطلب اس کے میں کتنا اس کے انٹلیکٹ کے اوپر یا اس کی آنیسٹی کو جس کو یہاں لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، میں اس کا ٹرسٹ کر سکتا ہوں. تو کائنڈلی یہ میری آپ لوگوں سے بڑی ایک نا ریکویسٹ ہے کہ یہ آتے نا کوئی بھی اگر ہیں بھی تو یہ آتے صرف پاکستان کی حد تک چھوڑ کر آئیں پلیز جب آپ باہر آ رہے ہوں. آخر میں آپ لوگوں کو کچھ مسلینیس کچھ اپنی سجیشن اپنی طرف سے دوں گا، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، کیونکہ یہ اب میرے ذاتی رائے ہے، اس سے آپ ایگری اور ڈس ایگری کر سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے آ رہے ہیں تو پلیز اوپن مائنڈڈ ہو کر آئیں، ایک دماغ کھلا چھوڑ کر آئیں. ٹھیک ہے آپ یہاں ماسٹر بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں سیٹل بھی ہونے کی غرض سے آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اپنا بیٹر ورژن بھی بننے کو آئے ہیں. کوشش کریں یہاں کے اندر لوگوں سے ملیں، تھوڑا سا اپنے آپ میں اپنی پرسنالٹی میں امپروومنٹ لائیں، اپنی ایک بات چیت میں امپروومنٹ لائیں، اپنی ایک جو تھاٹ پروسیس ہے اس کے اندر امپروومنٹ لائیں، اینڈ ٹرائی ٹو بی دا بیٹر ورژن آف یور سیلف. یہ تو ہوگی پہلی چیز. اس کے بعد دوسری یہ کہ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں، میری آپ لوگوں سے میری ایک ریکمنڈیشن ہے اور ہائیلی ریکمنڈیشن ہے لینگویج. دیکھیں آپ کسی بھی ایک سوسائٹی کے اندر جاتے ہیں تو اگر آپ ان کی نا لینگویج سیکھتے ہیں پہلے تو وہاں آپ کو سیٹل ہونے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو اور تیسرا آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ایک کلچر کے اندر یا سوسائٹی کے اندر منگل ہونا ہے تو ان کی زبان سیکھنا پہلی شرط ہے، اور بڑی آسان بھی ہے سویڈش لینگویج. یہاں پہ SFE اور اس طرح کے کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں. اگر آپ پراپر اپنے اسٹڈیز کے ساتھ ایک کورس آپ پورے 2 سال رہیں تو آرام سے آپ پوری کی پوری سویڈش سیکھ سکتے ہیں. تیسری اپنی ہائی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ پاکستان ہی میں چھوڑ کر آئیں. یہاں پر اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں اور جو یہ چیزیں ہم نے بھی شاید کی ہیں، ہم اتنی ایک ہائی ایکسپیکٹیشنز لے کر آتے ہیں کہ آگے جو پاکستانی آلریڈی سیٹلڈ ہیں یا جاب کر رہے ہیں کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری پوری ذمہ داری اٹھا لیں، وہ ہمیں پورا گائیڈ کریں، وہ ہمیں کوئی فائنینشیل ہیلپ ہے، جس طرح کی بھی کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ ہمیں کریں. دن ہو رات ہو ان کی اپنی کوئی لائف نہیں ہے، جو چیز ہم پوچھیں بس وہ ہماری جو ہے نا وہ مدد کو ہر دم تیار رہیں. دیکھیں یہاں یہ آپ کو بات سمجھ کے آنی پڑے گی، یہاں ہر بندے کی اپنی ایک لائف ہے، اس کی اپنی ایک طریقہ کار ہے، اس کی ایک جاب ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے ایک سارے اور سے 1000 سے اور میٹر ہیں. وہ بندہ ہر ٹائم پہ اوپر جو ہے تو وہ چیریٹی ورک یا کسی کی ہیلپ کے لیے ریڈی نہیں ہو سکتا. تو ان پرابلم کو تھوڑا سمجھیں بھی اور اتنی ہائی ایکسپیکٹیشن رکھ کے بھی نہ آئیں جو بعد میں آپ کو یہاں پہ مایوس بھی کریں. اس کے بعد ایک جو فائنل میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ جب یہاں آتے ہیں پاکستان سے تو اس کا یہ مطلب ہے آپ نئے معاشرے کے اندر آنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں سے ان کے کھانے پینے کلچر ساری چیزوں کو تھوڑا سا جاننے کے لیے بھی آتے ہیں. وہاں سے اگر آپ پاکستان سے آ کے یہاں کے کائنڈلی جو دیسی کو چھوٹا ایک پاکستان بنا کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، میں تو کہتا ہوں میری ایک ریکمنڈیشن اس سے بھی جتنا آپ اوائڈ کر سکیں کوشش کریں اوائڈ بھی کریں، کیونکہ 95% آف دا ٹائم یہاں جتنی بھی دیسی کمیونٹی کی ڈسکشن ہوتی ہے وہ یہ 5-6 ٹاپک کے ارد گرد ہی گھومتی رہے گی. جو بندہ محفل کے اندر نہیں ہے اس کی بات، اس کی جاب کے بارے میں بات، اس کی گرل فرینڈ کے بارے میں بات، کون کس کو ڈیٹ کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ ہے، کس کی جاب کی کیا نیچر ہے، ان 5-6 ٹاپکس کے علاوہ اس چھوٹی سوچ کی کوئی اور اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی. اس سے ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو یہ جج کریں، یو آر دا بیٹر جج فار یور سیلف، کہ آپ نے اپنے ٹائم کو کس طرح کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا 5 انگلیاں برابر ہیں، آپ کو یہاں کوالٹی قسم کے لوگ بھی ملیں گے، لیکن ہر چیز آپ نے جو سوچ سمجھ کے کرنی ہے، کن لوگوں کے ساتھ آپ میل جول رکھنا چاہتے ہیں، یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جتنا یہاں لوکل کے ساتھ بھی ملنے کی کوشش کریں، ان کو فرینڈ بنائیں. مختلف یہاں اراسمس اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو فرینڈ بنائیں. مختلف آپ کو کلچرز کی ایک سمجھ آتی ہے کہ آپ کو نا اٹھنے بیٹھنے کی ساری سمجھ آ جاتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ٹریولنگ.
دیکھیں یہ کسی کو لوگوں کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ ینگ ایج کے اندر آپ آتے ہیں ماسٹر کرنے کے لیے اور آپ کے پاس شینجن ویزا ہے. شینجن ویزے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں یورپ کے باقی جتنے بھی ممالک ہیں، اور پھر یہاں کے اندر اتنی ایک اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ اتنی چیپ آپ گاڑیاں رینٹ پہ لے سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ ہوٹل نہیں افورڈ کر سکتے تو چیپ ہاسٹلز ہیں، ایئر بی این بی، اس طرح کی آپشنز ہیں. اور جو فیئرز ہیں یہاں پہ جو فاسٹ ٹرین ہو گئی یا ایون جہاز رائن ایئر ہو گئی، ان کے جو ٹکٹ ہیں وہ پاکستان میں ڈائیو سے بھی سستے ہیں. اس اپرچونٹی کو اویل کریں اس ینگ ایج میں، گھومیں پھریں بھی، دنیا بھی دیکھیں. بہت خوبصورت دنیا ہے، بہت پیارے پیارے روٹ ہیں، اور ایک اپنے لرننگ پروسیس کو ہے نا وہ کسی بھی صورت پہ رکنے نہ دیں. یہ وہ ساری کوسچنس ہیں جو آپ نے کہے مجھ سے، اور میں سوچا میں ایک اور اس سیریز میں ولاگ بناؤں گا اور آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کروں گا. تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. کوئی بھی آپ سے کوسچن ہو تو آپ کرٹکس کارنر کے فیس بک پیج کے اوپر مجھے ڈائریکٹ میسج بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.